بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد کے چلتے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اس کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، جلدی سے ماسٹر حنیف کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے 1000 روپے کے نوٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ بری بات ہے، یوں راستے میں پڑی ہوئی چیز کے مالک نہیں بن جاتے، بلکہ مالک تک وہ چیز پہنچا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ماسٹر حنیف کا نوٹ ہوگا، ان سے پوچھ لو، اور ساتھ ہی آس پاس کے 2-4 گھروں سے بھی معلوم کر لو، جس کا ہو اس تک پہنچا دو، بڑا ثواب ملے گا۔ گردن جھٹک کر وہ اپنے آپ سے بولا، واپس کیسے کر دوں، میں تو مزے اڑاؤں گا، برگر، سموسے، چاٹ، دہی بھلے اور بہت سی مزے کی چیزیں کھاؤں گا۔ آہا، کتنا مزہ آئے گا۔ میں ان پیسوں سے اپنے دوستوں عابد، شاہد اور قاسم کی دعوت کروں گا۔ ہم تینوں مرغی فرائی اور بریانی کے مزے اڑائیں گے۔ آخر شاہد نے بھی تو 2 مہینے پہلے ہماری دعوت کی تھی۔ کئی دنوں تک ہم تینوں اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور وہ تھا کہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب تینوں دوست میرے بھی گن گائیں گے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا ڈالا۔ اب اس کا رخ اپنے دوستوں کے گھروں کی طرف تھا۔ اس نے تینوں کو گھروں سے بلا کر اکٹھا کیا اور دعوت کی خوشخبری سنا ڈالی۔ ارے چھوڑو یہ مونگ اور مسور کی دال۔ عابد نے حامد کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے فکرہ کسا، کیونکہ اسے حامد کی مالی حالت کا بخوبی علم تھا۔ ہاں، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، کیونکہ کیکر کے درخت پر بیر نہیں اگا کرتے۔ شاہد نے بھی عابد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ حامد اور دعوت، وہ بھی مہنگے ہوٹل میں، نہ بھائی نہ، بھلا قاسم کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ اچھا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، لو یہ دیکھو۔ حامد نے جذباتی انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور 1000 روپے کا نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تینوں اچھل پڑے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ارے تم تو چھپے رستم نکلے۔ مارے خوشی کے قاسم چہک اٹھا، پھر پوچھا، یہ تو بتا کہ 1000 روپے آئے کہاں سے؟ عید قریب ہے، یقیناً کسی رشتہ دار نے عید سے پہلے عیدی دی ہوگی۔ حامد کے جواب دینے سے پہلے ہی عابد بول پڑا، ہمیں اس سے کیا کہ 1000 روپے کہاں سے آئے، کیونکہ ہمیں آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں۔ شاہد نے جواب دیتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب ان کا رخ شہر کے مشہور ہوٹل کی طرف تھا۔ حامد نے کھانے کا آرڈر دیا۔ عابد، شاہد اور قاسم نے اپنی آستینیں چڑھا لیں، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ مرغی فرائی اور بریانی سے خوب ہاتھ صاف کرنے کے بعد وہ آئس کریم پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب حامد نے بل بنوایا تو پورے 900 روپے کا بل بنا۔ دوستوں کی فرمائش پر 4 ٹھنڈی بوتلیں منگوا کر حساب کتاب برابر کر دیا۔ حامد شام کو جب ڈکارے لیتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اماں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ چارپائی سرہانے اماں غم سے نڈھال بیٹھی تھیں اور ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ خیر تو ہے اماں، کیا ہوا؟ وہ سچ مچ روحانسا ہو گیا۔ پہلے تو اماں اس کی اچانک آمد سے حیران ہوئی، پھر خود کو سنبھال کر آنسو پوچھتے ہوئے بولی، بس بیٹا کیا بتاؤں، تجھے تو پتہ ہی ہے گھر کے حالات کا۔ عید بالکل قریب ہے، بس 4 ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیرے لیے عید کے نئے کپڑے اور جوتے خرید لیں۔ آج ہی میں نے تیرے ابا سے کہا کہ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے تو نئے کپڑوں اور جوتوں کا بندوبست ضرور کریں، مہینے 2 مہینے کے لیے کسی سے ادھار ہی لے لیں۔ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ بیٹا تیرے ابا کو ادھار سے کتنی نفرت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ادھار چکانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے، جبکہ یہاں گھر کا خرچ ہی پورا نہیں ہوتا۔ میرے بار بار کہنے پر وہ بڑی مشکل سے ماسٹر حنیف سے 1000 روپے ادھار لینے پر راضی ہو گئے۔ یہاں تک کہہ کر اماں تھوڑی دیر کے لیے رکی اور ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے دوبارہ بولی، بیٹا تیرے ابا نے ماسٹر حنیف سے 1000 روپے ادھار لیے تھے، وہیں کہیں گر گئے، کیونکہ ان کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا۔ کہہ رہے تھے کہ 1000 کا بندھا ہوا نوٹ دیا تھا ماسٹر حنیف نے، بعد میں وہاں جا کر بہت ڈھونڈا مگر روپے نہ ملے۔ بس بیٹے اب ہم تیرے لیے عید کے نئے کپڑوں
اور جوتوں کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اماں نے آخری جملہ بڑے درد بھرے لہجے میں کہا تھا جو حامد پر بجلی بن کر گرا۔ اب اسے پتہ چلا کہ جو 1000 روپے اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کیے تھے وہ اس کے اپنے ہی تھے، یعنی اپنی کلہاڑی خود اپنے پاؤں پر مار لی تھی۔ یہ جان کر وہ پچھتانے لگا اور تصور میں اپنے آپ کو پرانے کپڑوں اور جوتوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔